اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جب ہم اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ کہانی اتحاد کی قربانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں وادی اتحاد میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ یہ گاؤں سرسبز پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا تھا، یہاں لوگ سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ گاؤں کے لوگ دینی رسومات کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے ان کا اتحاد کمزور پڑ جاتا تھا، خاص طور پر حج اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کے جانوروں کی تقسیم کو لے کر اختلافات پیدا ہوئے۔ ایک سال حج کا موسم آیا تو گاؤں میں ایک بزرگ حاجی عمر پہنچے جو مکہ مکرمہ سے عمرہ کر کے واپس آئے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، اللہ نے حج کو ہمارے اتحاد کی نشانی بنایا ہے۔ جس طرح لاکھوں مسلمان یکجا ہو کر لبیک پکارتے ہیں، ہمیں بھی اس طرح متحد رہنا چاہیے۔ گاؤں کے دو خاندان آل یوسف اور آل احمد میں پرانی رنجشیں تھی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے سے الگ قربانی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آل یوسف نے کہا، ہماری قربانی الگ ہوگی، اور آل احمد نے انہیں جواب دیا، ہمیں تمہارے ساتھ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی عمر نے یہ سن کر دونوں خاندانوں کو بلایا اور قرآن پاک کی یہ آیت سنائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پھر حاجی عمر نے کہا، تمہیں یاد ہے کہ حج میں سب کا لبیک ایک ہوتا ہے، اتحاد ہی تو قربانی کی روح ہے۔ اسی رات حاجی عمر سوئے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ انہیں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور انہیں وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جس نے اتحاد کو توڑا اس نے میری سنت کو توڑا۔ حاجی عمر چونک کر فوراً اٹھے اور گاؤں والوں کو یہ پیغام سنایا۔ صبح ہوتے ہی آل یوسف اور آل احمد کے بزرگ اکٹھا ہوئے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ مل کر ایک بڑی قربانی کریں گے جس کا گوشت غریبوں، رشتہ داروں اور یتیموں میں برابر تقسیم کریں گے۔ سب نے مل کر یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ عید الاضحیٰ کی صبح گاؤں کی مسجد میں سب اکٹھا ہوئے اور نماز عید پڑھی۔ امام صاحب نے خطبے میں کہا، قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ نماز کے بعد سب گاؤں والے میدان میں جمع ہوئے، ایک بڑے سے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ بچے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، گویا پورا گاؤں حج کے میدان مینا میں کھڑا ہو۔ گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا گیا، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک گھر والوں کے لیے۔ سب گاؤں والوں نے محسوس کیا کہ جب اتحاد سے کام کیا جائے تو اللہ برکت بڑھا دیتا ہے۔ ہر شخص کے حصے میں اضافہ ہو گیا۔ آل یوسف اور آل احمد نے ایک دوسرے کے گھر میں عید کے تحفے بھیجے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور گلے ملے اور کہا، آج سے ہماری دشمنی ختم، ہم سب امت مسلمان کا ایک ہی خاندان ہیں۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ لوگوں نے مل کر ایک مدرسہ بنایا جہاں بچوں کو قرآن اور سیرت پاک پڑھائے جانے لگا۔ ہر جمعرات کو اجتماعی دعا کا اہتمام ہونے لگا۔ کچھ سال بعد حاجی عمر کا انتقال ہو گیا۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ انہیں گاؤں کے اسی قبرستان میں دفن کیا جائے جہاں ہر خاندان کے لوگ اکٹھے سوئے ہوئے ہیں، اور ان کی قبر میں لکھا گیا، یہاں وہ شخص سو رہا ہے جس نے اتحاد کی قربانی دی۔ آج بھی جب گاؤں میں عید الاضحیٰ آتی ہے تو بڑے بچوں کو حاجی عمر کی کہانیاں سناتے ہیں۔ آج اجتماعی قربانی کا رواج قائم ہے اور کوئی بھی خاندان الگ قربانی نہیں کرتا۔ کہانی کا سبق، اللہ کے پاس قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب تک مسلمان اتحاد اور بھائی چارے سے رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں ان پر برستی رہیں گی۔ دشمنی اور تفرق شیطان کا ہتھیار ہے، جبکہ محبت اور قربانی ایمان کی نشانی